اداس کیوں ہوں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی اس لیے نا۔ ہاں کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا؟ جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، تو اس بات پر یقین رکھو وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ تم سے غافل نہیں۔ بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے، پھر بھی تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے آنسوؤں کو دیکھ سکے، اور پھر تم یقین رکھتے ہو کہ ہاں وہ صرف اللہ ہی ہے، وہ کن کہے گا اور فیکون ہو جائے گا۔ اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں۔ اللہ سے جب درد دل بیان کرو گے تو سکون محسوس کرو گے، شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ اسے تو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے سنائے اپنا حال دل، پھر وہ اپنے بندے کی امید نہیں توڑتا۔ اللہ ہی بہترین دوست ہے اور محبت ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور ناممکن تو صرف تمہارے لیے ہے۔ تمہارا رب تو معجزات پر قادر ہے۔ دعائیں مانگنا نہ چھوڑنا۔ اکثر منزل کے قریب ہوتے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور منزل کھو دیتے ہیں۔ سنو، دعا میں بہت طاقت ہے، اتنا کہ وہ نصیب کا لکھا بدل سکتی ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی ہے، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا کرتا ہے، تو اللہ کیسے وہ دعائیں رد کرتا ہے؟ پھر اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھرے گا۔ اور تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر کرنے کی بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اتنا بڑھا کر دوں گا، پر انسان کیسا نا شکرا ہے، اگر مل جائے تو مزید کی خواہش، اور نہ ملے تو رب سے شکوہ اور شکایت کرتا رہتا ہے۔ اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے نا، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک لا نہیں سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ پیدا کر سکتی ہیں، اور جلد ہی پھر اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام ہوگا۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اللہ کی کہ اللہ نے اس دعا کو تمہارے دل کا حصہ بنایا ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس کے کن کہنے کے لیے ہی بنائی ہے۔
وہ کن کہے گا اور فیا کون ہو جائے گا۔ دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے ہوئے نہ تھکو گے۔ یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہارے لیے حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی نہیں لے کر آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسا نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اپنے احساسات کو اللہ سے بانٹا کریں، کیونکہ یہاں زبان کا ہیر پھیر نہیں چلتا، خاموشیوں سے گفتگو ہوتی ہے، یہاں آنسوؤں سے رابطے قائم ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اللہ آپ کے حالات سے واقف نہیں، بس وہ شاید چاہتا ہے کہ ہم سنائیں اس کو اپنا حال دل۔ وہ ہر آہ سنتا ہے، بے شک زبان سے نکلی بھی نہ ہو، ہر اشک کی لاج رکھتا ہے، بے شک آنکھ کے کنارے سے ٹپکا بھی نہ ہو۔ صرف اللہ جانتے ہیں آپ کے دل پر کیا گزری ہے، تو اپنے الفاظ ضائع نہ کریں، اللہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں درد سنانے والوں کے مان رکھے جاتے ہیں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، جینا مرنا سب اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، انسان قدرت کے آگے بے بس ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو ضرور اس میں کوئی بہتری ہوگی، یہ بات ہم سبھی کہتے ہیں، انہی الفاظ کا دوسروں کو تسلی دینے کے لیے انہی الفاظ کا چناؤ بھی کرتے ہیں، مگر جب بات ہماری اپنی ذات یا خود سے منسلک چیزوں کی آتی ہے تو ہم اللہ کی مصلحت کو بہتری ماننے میں بہت دیر کیوں لگا دیتے ہیں؟ اکثر اوقات تو مانتے ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے مگر سمجھنا بہت مشکل۔ یہ دل بھی عجیب ہے، فیصلہ قبول کر کے بھی روتا ہے، بے چین پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا ہے اور آخر تک کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر پھر وہ جو رب العالمین ہے نا، وہ تھکا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے، اور کسی بھی ناکامی سے دوچار ہو کر ہمت ہار بیٹھنا غلط بات ہے۔ بے شک ہر کام میں رب العالمین کی مصلحت ہے، مگر ساتھ وہ ان کا ہی دیتا ہے جو اسے یاد رکھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے بعد محنت، ہمت اور دعا پر بھروسہ کرتے ہیں، جو قسمت پر ہار مان لینے پر نہیں، قسمت کو بدل دینے پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت مشکلیں دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے گا تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب سمیع العلیم، دعاؤں کا سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی تو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت معجزے کرنے پر قادر ہے؟ باقی سب دروازے جب تک بند نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا؟ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں ان کی منزل تک لے جاتے ہیں۔
ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس چیز کی آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں وہ دعا مانگنے سے ہی ملنی۔ اللہ نے آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہو کہ دعا کرو گے تو پھر ہی عطا ہوگی۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کا اجر ہے۔ اللہ راضی ہو جائے گا۔ مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔